کیا کتنا بلند. کیا کسی کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہے؟ میں نہ ہی تو عالم ہوں نہ ہی کہیں سے فاضل ہوں، میں تو بھی بس سیکھ رہا ہوں. علماء کی محفل میں بیٹھتا ہوں، ان سے سنتا ہوں تو سیکھتا ہوں. میں ایک عام بندہ ہوں، مسلمان ہوں عقیدے سے اور اہل سنت کے عقیدے سے مسلمان ہوں. میں اگر حضور کی ثنا یا آپ لوگوں کی ثنا کروں گا تو میری آواز کہاں تک ہے؟ جہاں تک یہ سپیکر جا رہا ہے. یہی ہے نا جی؟ ایگری ہیں؟ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ جہاں تک یہ سپیکر کی آواز جا رہی ہے وہاں تک لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، اس سے آگے نہیں ہے. یہ میری لیمٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے مجھے لوگ نہیں سن سکتے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا کسی کو پتا ہے کہ پہلے آسمان کی اونچائی کتنی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کتنے ہزار فٹ ہے؟ میں بھی کل جہاز میں بیٹھ کے آیا ہوں 10,000 فٹ کی بلندی پہ، لیکن وہ 10,000 جو ہے وہ ایک آسمان کے برابر بھی نہیں ہے. کتنا اونچا بلند جہاز جو ہے وہ پرواز کرتا ہے، تو وہ پہلے آسمان کو بھی نہیں ٹچ کیا اس نے. تو آپ کے لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. میں اگر کسی بندے کے لیے کوئی چیز اٹھاؤں گا یہاں سے، یہ میرے پاس ایک پین ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ کتنی محبت سے اتنی دور دور سے آئے ہوئے ہیں. میں پچھلے سال گزشتہ سال جو ہے میں نہیں آ سکا کسی وجہ سے، اس سے پچھلے سال میں تھا. ماشاءاللہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب مبارک قبول کریں. مبارک میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ حضور کا میلاد اتنے جوش و خروش سے آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محفل 2 بجے تک ہم جاری رکھیں گے اگر آپ لوگ بور نہ ہوئے تو. اگر آپ لوگ سونے لگ پڑے تو میں اس کو 12 بجے بند کر دوں گا، لیکن جو میرا پلان ہے اس کو 2 بجے تک چلانے کا ہے. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جب ایک عالم یا ایک ناتھاں ثناء مصطفیٰ حضور کی ثنا کرنے والا حضور کا دیوانہ ہوتا ہے. آپ بھی دیوانے ہیں نا؟ سب میرے ساتھ پہلے ایک نعرہ لگائیں ذرا جا کے، نعرہ تکبیر. نہیں ادھر سے آواز نہیں، نعرہ تکبیر. باہر والے جو کھڑے ہیں وہ پلیز تھوڑا آگے آ جائے، اور جو سامنے جو کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے. حضور پر درود بھیجنے والے کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہیں مزہ نہیں آیا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ماشاءاللہ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جاگے ہیں. میں نے پچھلے 5 منٹ لگا کے آپ کو صرف جگایا ہے، ابھی اپنی بات نہیں میں نے کی جو ابھی بتانے والا ہوں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا. آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آپ سے پہلے آئے ہیں قبل. 1,24,000. کسی کے پاس 1 لاکھ کسی نے دیکھا کبھی؟ 1 لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں. 100,000 کے نوٹ ہوں تو 1 لاکھ بنتا ہے. 24 نوٹ اور اوپر ڈالیں تو 1,24,000 بنتا ہے. اور 1,000 کے نوٹ میں کتنے نوٹ ہوتے ہیں؟ 1,000 کے نوٹ میں 10 نوٹ ہوتے ہیں 100 والے. 10 نوٹ، 100 کے نوٹ میں 100 روپیز ہوتے ہیں، 100 روپیہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کاؤنٹ کریں 1,24,000 اینٹیں لگانی شروع کریں تو کہاں تک آپ جائیں گے؟ پتہ آپ کو ہے کسی کو آئیڈیا؟ یہ مسجد پوری بن سکتی ہے 1,24,000 اینٹ سے، اس سے بھی خوبصورت ماشاءاللہ. تو آپ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد آئے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے سپارے میں یہ ہے کہ ہم نے آدم کو نور سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام، بابا جی آدم جو سب سے پہلے تھے، سب سے پہلے زمین پر جو آئے، سب سے پہلے نبی جو تھے وہ زمین پر جب آئے تو ان کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا. کس کے نور سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے. تو جب پہلے نبی کو آخری نبی کے نور کے ساتھ پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ میری کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کہ آپ کو آپ کے نور کو تب پیدا کیا جب کچھ بھی نہ.
اس میں ایک اور بات ابھی اضافہ کرتا ہوں کہ کسی نے ایک صحابی تھے آپ کے پاس پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ آپ کب نبی بنے. آپ کو پتا ہے کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے؟ کتابوں میں لکھا جو آتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت نبی بنا تھا جب دنیا جہان نہیں تھے. اس نے کہا حضور کوئی تو ٹائم ہوگا کوئی تو وقت ہوگا جب آپ نبی بنے. آپ نے کہا اس وقت کوئی وقت ہی نہیں تھا, ٹائم ہی نہیں تھا, گھڑی نہیں تھی. تو اللہ پاک نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ ہم نے آدم کو نور سے پیدا کیا. اور کس کے نور سے؟ مرحبا مرحبا سجدی مرشدی یا نبی یا نبی سجدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ جہان عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام نبی کا جو غلام ہے. آپ سبھی لوگ تشریف رکھیں. بہت محبت کے ساتھ آپ نے صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمان دارالعلوم سید عباد ضیاء القرآن بوکن شریف آپ نے ان کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا. ایک بار پھر ان کا استقبال کرتے تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. نہیں ادھر والے سو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ سرکار کی آمد. جی میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا حضور کے بارے میں اور قرآن کی ایک آیت جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور اس میں بہت ساری باتیں آ گئی. بابا جی آدم علیہ السلام کا نور آ گیا جو سب سے پہلے نبی تھے زمین پر آئے. اس کے بعد میں نے ایک اور مثال اس میں شروع کی لیکن ابھی چونکہ حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ سید عتیق الرحمان موجود ہیں تو اس بات کو آگے یہ بڑھائیں گے. میں اس کو کلوز کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر آپ کے درجات بلند کیے. کتنے درجات؟ میں ایک انسان ہوں, میں اگر صرف ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ بلندی اتنی ہے. آپ ہیں نا میرے ساتھ سبھی؟ میرا ہاتھ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ یہ میرا رائٹ سجا ہاتھ ہے, نظر آ رہے؟ ایدی بلندی کتنی ہے؟ ایس پھول نو ٹچ نہیں کر سکتا میں, ایس پھول نو پھاڑ نہیں سکتا میں. اے میری حدود ہے, لیمٹ ہے, اس تُتے میں نہیں جا سکتا. ایک اور مثال, پین میں نال ایک اور لے لینا, تھوڑا اضافہ ہو گیا 6 انچ اضافہ ہو گیا. میں اگر اس دے اتے آ جانا 1 فٹ دا اور اضافہ ہو گیا لیکن میں پھر بھی دیتے نہیں پہنچ پایا کیونکہ میری ایک لیمٹ ہے. اللہ پاک دی لیمٹ دا کسی نے پتا ہے؟ کسی نے اللہ پاک دی حدود دا اندازہ ہے؟ لا محدود. اللہ پاک فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کل جہانہ دے رب نے. ایسے طریقے دے نال فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اپنے لیے فرماندے نے کہ میں کل جہانہ دا رب ہوں. آپ دے واسطے فرماندے نے کہ آپ کل جہانہ واسطے رحمت نے. کسی نے جہان ویکھے نے کنے نے؟ میں صرف یہ بلندی تے گال کر رہا سی, میں 2-3 گھنٹے تے بول سکنا لیکن علماء چونکہ موجود نے تے میں انہاں دی بھی گفتگو ضرور سنا گا. بند کرنا گل کہ جس طرح میری بلندی دی ایک لیمٹ ہے, میں اتنے تک جا سکنا, یہ چھت اتے میں نہیں جا سکتا, یہ چھت تھلے رہ سکنا. اللہ پاک دی جیڑی رحمت ہے لا محدود ہے تے حضور تے درجات نے وہ بھی لا محدود نے. آپ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود شریف میرے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد قبلہ ادا فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. جس ویلے کوئی علماء عالم جڑا ہے, عالم انہوں آدھے نہیں کو تھوڑا علم ہوئے, ہر بندہ عالم نہیں ہوندا. جڑا عالم ہوندا تو کوئی علم ہوندا تو علم دیاں گلاں دس کے تواڈے دل دے وچ اتردا ہے. جدوں بھی تسی کسی سنی دی محفل وچ جاؤ, سنی دے عقیدہ دی محفل وچ جاؤ تے عالم دا استقبال کس طرح کردے نے؟ نعرے دے نال. نعرہ تکبیر. میں ریکویسٹ کراں گا صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمان صاحب کہ اپنا خطاب فرمان تے تواڈے نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سادات تشریف فرمائیں. اور میرے بچوں کے بھی استاد اور میرے بڑوں کے بھی استاد. جناب تھوڑا سیٹ کرو. تو سلامنا پورا صاحب. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدى الافلاک والاردین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم والفرقان الحكيم والكتاب المنير والكتاب العظيم. وما محمد إلا رسول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تعالى وتبارك في مقام الثاني في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میری اپنے تمام بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش ہے, بڑی روح پرور محفل میں بیٹھے ہو اور یہ ارادہ لے کے آئے ہو کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف راضی نہ ہوں بلکہ راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حسین چہرے کا دیدار عطا فرما دیں. یہ ارادہ لے کے آئے ہو تو آنکھوں کو بند کر لو, گردن کو جھکا لو, تڑپتے پھڑکتے مچلتے جذبات کے ساتھ آمنہ کے لال کے حضور میرے ساتھ مل کے بآواز بلند محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریے اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. ابھی تک جتنی زبانیں خاموش ہیں, جتنی آوازیں چپ ہیں, آؤ محبت سے میرے نبی کی پاک آل پہ, پاک صحابہ پہ ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. حسب آداب مجلس و محفل اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا تبار و بارگاہ بے کشپنا میں ذرہ خاک کی مثل اپنی حقیرانہ حاضری پیش کرنے کے بعد حضور عبد منیب حبیب لبیب تاجدار انبیاء قائد المرسلین مولائے کل ختم الرسل دانائے سبل مقصود وجود عالم مطلوب قلوب آدم و بنی آدم بوستان فصاحت کا جمال سلطان حسینان جہاں سرور اورنگ نشینان عالم النبی جل مکی جل مدنی جل قرشی جل ہاشمی
امی المطلبی ابو القاسم احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین کثیرا 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 فداہ ابی و امی و مالی و روحی و عطرتی و جسمی و جسدی و شبابی و احبائی و اقربائی و اولادی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے اور آپ کے آقا کے حریم ناز میں غلامانہ حاضری پیش کرنے کے بعد اپنے مرشد کریم کے لیے خراج تحسین کے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کے لیے اللہ کے حضور دعائے خیر کرنے کے بعد جملہ سادات کرام، میری آج کی اس خوبصورت بزم کے میزبان، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کے رستوں میں جن رستوں سے چل کے آپ محفل میں آئے، اپنی پلکوں سے جھاڑو پھیرنے والا ایک دین کا ادنا ترین خادم اور ادنا ترین خادم کا بیٹا دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج بڑے ہی ضروری، بڑے ہی مستند موضوع پہ بولنا ہے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ میں قرآن پاک سے نکلے بغیر اس موضوع کو میزان قرآن میں تول کے آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس کے ساتھ اپنی خاکساری کا اقرار بھی کروں کہ نہ خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ اس قابل ہوں، لیکن اتنا مان ضرور ہے محمد الرسول اللہ کے در کی خاک ہوں، اور جو میرے نبی کے در کی خاک بن کے زندگی گزارتا ہے میرا مالک کائنات اسے ہی دو جہانوں میں حقیقی عزتیں عطا فرماتا ہے. اس لیے آپ نے آج کے اس وقت کو، کیونکہ میں نے آج آپ کے عقائد پہ بات کرنی ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، میں یہ بات کر کے آگے چلوں گا، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کے کسی کے عقیدے کے بارے میں بات کریں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم عقیدے پہ لڑتے پھریں. توجہ رہے میں کیا جملہ بولنے جا رہا ہوں، اور اس پہ میں دلیل بھی دوں گا جس دلیل کو دنیا جہان کی کوئی طاقت رد ہی نہیں کر سکتی. نہ یہ مزاج ہے کہ ہم کسی کا نام لے کے تکلیف دیں، کیونکہ میری تو اس نسل کے ساتھ نسبت ہے جو دشمن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا کرتے ہیں. نہ یہ مزاج ہے کہ میں لڑتا پھروں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نوکری میں اتنا مان ہے کہ نسل حسین کا یہ مزاج ہے، عقیدے پہ لڑا نہیں کرتے، وقت آ جائے عقیدے پہ لڑا نہیں کرتے، وقت آ جائے تو عقیدے پہ سرے بازار مرا کرتے ہیں، وقت آ جائے تو عقیدے پہ سرے بازار مرا کرتے ہیں، سر کٹایا کرتے ہیں، دل جسم اور روح کو لٹایا کرتے ہیں، اللہ کو منایا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ہو جایا کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے. میرے مالک نے ارشاد فرمایا وما محمد الا، میری طرف توجہ ہے سب کی، وما محمد الا رسول، یہ چار الفاظ ہیں، وما محمد الا رسول. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہم نے محمد کو نہیں بھیجا. یہ ضمن میں بات آ گئی کہ ہم نے محمد کو نہیں بھیجا مگر رسول بنا کے، مگر رسول بنا کے. اور اگر میں بلاغت کے قاعدہ حصر کو سامنے رکھ کے وما اور الا کو درمیان میں لا کے اس کا ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اب محمد الرسول اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا رسول نہیں ہے.
اب صرف اور صرف محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اگر اللہ استثنائیہ کے مطابق ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے اے میرے نبی میں نے تجھے ایک صدی کے لیے, ایک زمانے کے لیے, ایک قبیلے کے لیے, ایک گھروں کے لیے, ایک مکہ کے لیے, ایک مدینہ کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا. جب تک قیامت نہیں آتی تب تک تو دنیا کا بھی رسول ہے, مومنین کا بھی رسول ہے, کبور کا بھی رسول ہے. اور جب قیامت آ جائے گی عبدالعباد ہر چیز پھر بھی تیری رسالت کے نیچے ہوگی. توجہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد مصطفیٰ. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو محمد ہے یہ التحمید مصدر سے ہے, التحمید مصدر سے ہے. اور التحمید مصدر میں بھی جو محمد ہے یہ مفعول ہونے کے ناطے مبالغے پر مبنی ہے. اور اس کا مبالغے کا معنی یہ بنتا ہے کہ محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی دو جہانوں میں صرف اور صرف تعریف کی جا سکتی ہے. دو جہانوں میں صرف اور صرف تعریف کی جا سکتی ہے. لیکن آج جو مجھے حکم ملا میں نے اس موضوع کی طرف چلنا ہے. حکم مجھے یہ ملا کہ مشہور زمانہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آج آپ سب لوگ میلاد شریف میں آئے ہیں کہ نہیں آئے, جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے. میلاد شریف میں آئے ہیں نا. آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ جس میلاد شریف میں جاتے ہو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کی سارے جاگ رہے ہیں نا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ سوال عام ہے. آج کے سوشل میڈیا پہ جائیں تو لوگ اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ جس میلاد کی محافل کو آپ سجاتے ہیں یہ محافل میلاد شریعت میں کیا مقام رکھتی ہیں, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں یہ مناظرے کا دور نہیں ہے, یہ ٹیبل ٹاک کا دور ہے. ان کو دعوت دو, انہیں بلاؤ, انہیں کہو یار میلاد شریف کی شرعی حیثیت پوچھنے والوں پہلے اس سوال کی فنی حیثیت کو بتا دو, پہلے اس سوال کی فنی حیثیت کو بتا دو کہ یہ جو تم سوال پوچھ رہے ہو اس کو فن میں کس مقام پہ رکھا جا سکتا ہے. میں کہا کرتا ہوں میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سپریم اتھارٹی ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. یہ شریعت کیا ہے, یہ شریعت عیسوی ہے, یہ شریعت موسوی ہے یا شریعت محمدی ہے؟ بتائیے. شریعت محمدی ہے. میرا ان سے یہ سوال ہے میلاد شریف کی شرعی حیثیت پوچھنے سے پہلے مجھے بتاؤ شریعت کا سب سے بڑا رکن نماز ہے. کیا ہے, کیا ہے؟ نماز ہے. حضرت صدیق اکبر سے لے کے, میرے وزنی جملوں کو ضائع نہیں کریں گے, حضرت صدیق اکبر سے لے کے مجھ جیسے گناہگار تک ایک ایک پہ نماز فرض ہے. اور اس کے بارے میں قبر کا سوال بھی ہوگا, حشر کا سوال بھی ہوگا. یہ نمازیں ہیں جو جنت میں جانے کا فیصلہ کریں گی, یہ نمازیں ہیں جو دوزخ میں لے کے جائیں گی. اگر انسان پڑھتا ہے تو میرا رب معاف فرما دے گا, اگر نہیں پڑھتا تو ایک ایک نماز کا حساب دینا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ نماز کیسے بنی؟ قرآن نے تو صرف اتنا کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, 7 منزلیں ہیں, 7 منزلیں ہیں, 114 سورتیں ہیں. میں قرآن پاک کا حافظ ہوں, میں کسی بننے سے اٹھے نہیں آیا. میں نے قرآن پاک کو لگاتار 12 سالوں سے تراویح میں بھی سنایا ہے, اور اللہ کے فضل سے میرے نبی کی نگاہ سے تہجد میں بھی سنایا ہے. اور قرآن پاک کے 30 پاروں میں صرف حکم ملتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. میرے اللہ نماز کو قائم کرے, لیکن کیسے قائم کرے؟ کہا نماز کے قیام کا حکم میں دے رہا ہوں, اس کو سکھائے گا میرا مصطفیٰ, اس کو سکھائے گا میرا مصطفیٰ. صحابہ نے عرض کی حضور نماز فرض اول ہے, اس کے قیام کا طریقہ بتائیے کیا ہے؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے آؤ جس طرح میں رکوع کروں گا ویسے ہی رکوع کرنا ہے, جس طرح میں سجدہ کروں گا ویسے ہی سجدہ کرنا ہے, جس طرح میں فجر پڑھوں گا ویسے ہی فجر پڑھنی ہے, ظہر پڑھوں گا ویسے ہی ظہر پڑھنی ہے, عصر مغرب عشاء تہجد جس طرح میں نماز پڑھوں گا مجھے دیکھتے چلے جاؤ, جو رکن ادا کروں گا اللہ اسے نماز کا رکن بناتا چلا جائے گا. پتا کیا چلا؟ پتا کیا چلا کہ شریعت کی پہلی سیڑھی, شریعت کی پہلی سیڑھی بھی میرے نبی کی محتاج ہے.
شریعت کی پہلی سیڑھی بھی میرے نبی کی محتاج ہے. اس وجہ سے گلے پھاڑ پھاڑ کے میلاد النبی کی شرعی حیثیت پوچھنے سے پہلے بہتر ہے کہ دین کی ابتدائی کلاسیں پڑھی جائیں, اساتذہ سے 25 سال کا رگڑا کھایا جائے, دن اور رات کو پھٹے پرانے پھوڑوں پہ سویا جائے, ارے چارہ کھا کھا کے گزارا کیا جائے, پھر پتہ چلتا ہے سارے جہان میں اس وقت ہر چیز شریعت کی محتاج ہے اور سارے جہان کی شریعت مصطفیٰ کی محتاج ہے. جہان میں ہر چیز شریعت کی محتاج ہے. وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا پیر ہو, بڑے سے بڑا سید ہو, وہ شریعت کے آگے جھکا ہوا ہے اور شریعت میرے نبی کے گنبد حضرہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں, مجھے میرے ادارے کی سپریم کونسل نے ایک آئین بنا کے دیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا اسی آئین پہ چلو گے. وہ ایک اتھارٹی ہے, میرے ادارے کی سپریم کونسل ہے, میرے لیے آئین بنا کے دیا گیا تاکہ میں ناقص ہوں, مجھے پتا چلے میں اس آئین کے مطابق چلوں. میں تو اس آئین کے انڈر آتا ہوں, میں تو اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر آتا ہوں, میں تو اس دستور عمل کے انڈر آتا ہوں, لیکن میرے ادارے کی سپریم کونسل اس کے انڈر نہیں آتی. میرے بھائیوں, میرے نبی کا ذکر شرعی حیثیت سے بالا تر ہے. آج آپ کے مسئلے کا حل دینے لگا ہوں. میرے نبی کا ذکر شرعی حیثیت سے بالا تر ہے. اس وجہ سے بالا تر ہے کہ حضور نے اپنے لیے شریعت نہیں دی, حضور تو ہے ہی معصوم الخطا. حضور نے میرے اور آپ کے لیے شریعت دی ہے تاکہ یہ گناہگار رستوں سے نہ ہٹے, انہیں پتہ چل جائے اللہ کی طرف جانے والا صراط مستقیم ہے کون سا, اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو شریعت ہے یہ میرے قول کا نام ہے, میرے فعل کا نام ہے, میرے عمل کا نام ہے, میرے کردار کا نام ہے. اس وجہ سے صرف اسی کا سوال ہوگا فنی لحاظ سے جو اس کے انڈر آئے گی, جو اس کے تابع آئے گی. جب ذات مصطفیٰ اوصاف مصطفیٰ, میں آپ کے سامنے دعوتاً کہہ رہا ہوں, جب ذات مصطفیٰ اوصاف مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ شریعت کے تابع ہی نہیں ہے, یہ شریعت میرے نبی کے گھر کی لونڈی ہے, یہ شریعت میرے نبی کے در پہ آ کے عاجز ہے, یہ شریعت میرے نبی کی پوری زندگی کا ایک 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 عمل ہے, یہ شریعت سیرت مصطفیٰ ہے, یہ شریعت میرے نبی حضور علیہ السلام پہ اترنے والا قرآن پاک ہے, یہ شریعت میرے نبی کا پیغام ہے, یہ شریعت میرے نبی کا جہاد ہے, یہ شریعت میرے نبی کا سجدہ ہے, یہ شریعت میرے نبی کا رکوع ہے. رکوع نہ بنتا اگر زہرا کا بابا نہ کرتا, سجدہ نہ بنتا اگر زہرا کا بابا نہ کرتا. زہرا کے بابا نے اس سجدے کو کر کے عزت دی ہے اور بتا دیا ہے شریعت میں سجدے کا مقام تب بنا ہے جب محمد الرسول اللہ نے ادا کیا ہے. آگے ایک اور سوال ہے کہ چلیں شرعی حیثیت سے تو آپ بالا تر ہو جاتے ہیں, ذرا یہ تو بتائیے یہ میلاد ایک مہینہ کیوں, یہ میلاد ایک دن کیوں؟ حضور سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میلاد ایک مہینہ کیوں, ایک دن کیوں؟ میں نے انہیں کہا میرے بھائی اس کے لیے بھی قرآن پاک اور احادیث کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. ایک ہوتا ہے میلاد سری اور ایک ہوتا ہے میلاد جہری. اس کی بحث تو شاید آپ کے ذہنوں سے بالا تر ہو, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں, توجہ رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں وحی نازل ہو رہی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے نکل کے ایک پہاڑ کی چھاتی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں, وہ ایک ہے, وہی معبود حقیقی ہے, وہی سجود کے لائق ہے, وہی تسبیح کے لائق ہے, وہی تحمید کے لائق ہے, سجدہ صرف اسے ہی کیا جائے گا. یہ ایک دن کا اعلان ہے اور اس ایک دن کے اعلان پہ 23 سال حضرت حسن و حسین کے نانا نے, اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے, اگر آپ نے سنت پڑھی ہے, تو اس اعلان کے قیام کے لیے 23 سال میرے نبی نے محنت کی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک اعلان کو میرے نبی نے ایک دفعہ کر کے اپنی ظاہری ساری زندگی اس اعلان پر عمل سے اہتمام کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک اعلان کیا, ایک اعلان کر کے ساری زندگی اس اعلان پہ ڈٹ گئے اور اس پر اپنے عمل سے اہتمام کیا ہے. کہا ہم ہر سال کی ابتدا میں ربیع الاول کے مہینے میں جناب رسول اللہ کی آمد کا اعلان
نبی کا صدقہ، روزہ نبی کا صدقہ، زکات نبی کا صدقہ، حج نبی کا صدقہ، اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا پہ موجود نہ ہوتی۔ 1 سال بعد اعلان کر کے اگلے 11 مہینے ہر عمل سے اس اعلان کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کسی جگہ پر نہیں لکھا، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ 1 سال کے بعد 1 مہینہ یا 1 دن ہم میلاد سری کرتے